بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجوز التوکیل بعقد الصرف او السلم، اور جائز ہے وکیل بنانا بے صرف یا بے سلم کا۔ فإن فارق الوکیل، پس اگر جدا ہو جائے وکیل صاحبہ اپنے ساتھی سے، قبل القبض، قبضہ سے پہلے، بطل العقد، تو عقد باطل ہو جائے گا۔ ولا یعتبر مفارقۃ الموکل، اور اعتبار نہیں کیا جائے گا موکل کے جدا ہونے کا۔ بے صرف اور بے سلم کا وکیل بنانا جائز ہے، اور اگر قبضہ سے پہلے صاحب معاملہ سے وکیل جدا ہو جائے تو عقد باطل ہو جائے گا۔ مثلاً بے صرف میں ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے، بے سلم میں راس المال پر قبضہ کرنے سے پہلے، اگر وکیل صاحب معاملہ سے اپنے دوسرے ساتھی سے جدا ہو جاتا ہے تو عقد باطل ہو جائے گا، اور اگر موکل جدا ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے عقد باطل نہیں ہوگا۔ تو بے صرف اور بے سلم کا وکیل بنانا جائز ہے۔ اگر وکیل صاحب معاملہ سے قبضہ سے پہلے جدا ہو جاتا ہے تو یہ بے صرف اور بے سلم باطل ہو جائے گی۔ مثلاً بے صرف میں ثمن پر قبضہ کرنے سے پہلے، بے سلم میں راس المال پر قبضہ کرنے سے پہلے وکیل جدا ہو جاتا ہے تو یہ عقد باطل ہو جائے گا، اور اگر موکل جدا ہوتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عقد باطل نہیں ہوگا۔ وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ، اور جب دے دے وکیل بالشراء الثمن، ثمن، من مالہ، اپنے مال سے، وقبض المبیع، اور قبضہ کر لے مبیع پر، فلہ ان یرجع، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کرے بھی اس کا، علی الموکل، موکل پر۔ فإن ہلک المبیع، پس اگر مبیع ہلاک ہو جائے، فی یدہ، اس کے قبضہ میں، قبل حبسہ، اس کے روکنے سے پہلے، ہلک من مال الموکل، تو ہلاک ہوگی موکل کے مال سے۔ ولم یسقط الثمن، اور ثمن ساقط نہیں ہوگا۔ ولہ ان یحبسہ، اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو روکے، حتی یستوفی الثمن، حتیٰ کہ وصول کر لے ثمن کو۔ فإن حبسہ، پس اگر اس نے اس کو روکا، فہلک فی یدہ، پس ہلاک ہو گئی مبیع اس کے قبضہ میں، کان مضمونا ضمان الرہن، تو وہ مضمون ہوگی رہن کی ضمان کے ساتھ، عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف کے نزدیک، وضمان المبیع عند محمد رحمہ اللہ تعالی، اور مبیع کی ضمان کے ساتھ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وکیل بنایا میرے لیے شے خریدو، اس نے خریدی، ثمن دے دیے اور مبیع پر قبضہ کر لیا، تو وہ اس ثمن کا موکل سے رجوع کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے میں نے تمہاری طرف سے ثمن دیے ہیں، پیسے دیے ہیں، تو تم مجھے ادا کرو۔ وکیل بنایا کہ میرے لیے شے خریدو، اس نے خریدی، ثمن اپنی طرف سے دے دیے اور مبیع پر قبضہ بھی کر لیا، تو وہ موکل سے ثمن کا رجوع کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ثمن ادا کرو، میں نے تمہاری طرف سے ادا کر دیے ہیں۔ اس کے بعد مبیع اگر وکیل کے قبضہ میں ہلاک ہو جاتی ہے تو دیکھیں گے روکنے سے پہلے ہلاک ہوئی یا روکنے کے بعد۔ اگر مبیع وکیل کے قبضہ میں روکنے سے پہلے ہلاک ہوئی، یعنی ابھی تک اس نے مبیع کو موکل سے روکا نہیں تھا، منع نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں نہیں دیتا، اور وہ ہلاک ہو گئی، تو ہم سمجھیں گے موکل کے مال سے ہلاک ہوئی، اور ثمن ساقط نہیں ہوگا، اور موکل پر بدستور ثمن لازم رہے گا۔ لیکن وکیل اس مبیع کو ثمن کی وصولی کے لیے روک بھی سکتا ہے۔ اگر روکا اور پھر وہ ہلاک ہو گئی تو وکیل ذمہ دار ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ یہ اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رہن کی ضمان ہوگی، یعنی دیکھیں گے اس شے کی قیمت اور ثمن میں سے کم کیا ہے، جو کم ہے اس کی ضمان اس پر ہوگی۔ ثمن 12 ہے اور قیمت 10 ہے، تو 10 کا وہ ذمہ دار ہوگا اور باقی 2 کا موکل سے رجوع کرے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر مبیع کی ضمان ہوگی، یعنی قیمت کا وہ ضامن ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وکیل بنایا میرے لیے شے خریدو، اس نے خریدی اور ثمن اپنی طرف سے دے دیے، مبیع پر قبضہ بھی کر لیا، تو وہ وکیل موکل سے ثمن کا رجوع کر سکتا ہے اور اسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے ثمن ادا کرو، میں نے تمہاری طرف سے ادا کر دیے ہیں۔ اس کے بعد مبیع وکیل کے قبضہ میں ہلاک ہو گئی، تو دیکھیں گے روکنے سے پہلے ہلاک ہوئی یا روکنے کے بعد۔ اگر روکنے سے پہلے ہلاک ہوئی، یعنی ابھی تک وکیل نے موکل کو یہ نہیں کہا تھا میں مبیع روک رہا ہوں جب تک کہ تم مجھے ثمن ادا نہیں کرتے،
روکنے سے پہلے ہلاک ہوئی تو ہم سمجھیں گے موکل کے مال سے ہلاک ہوئی، ثمن ساقط نہیں ہوگا، موکل پر بدستور ثمن لازم رہے گا، لیکن وکیل ثمن کی وصولی کے لیے مبی کو اپنے پاس روک سکتا ہے۔ اگر روکا اور پھر وہ ہلاک ہو گئی تو وکیل ذمہ دار ہوگا، ضامن ہوگا، لیکن کیسے؟ اس میں اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر رہن کی ضمان ہوگی، یعنی شے کی قیمت اور ثمن میں سے کم کیا ہے، جو کم ہے اس کا وہ ضامن ہوگا۔ ثمن 12 ہے، قیمت 10 ہے تو وہ 10 کا ذمہ دار ہوگا، باقی 2 کا وہ موکل سے رجوع کرے گا۔ جبکہ امام ابو یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر مبی کی ضمان ہوگی، یعنی وہ قیمت کا ضامن ہوگا۔ وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ، اور جب وکیل بنائے کوئی آدمی، رجلین 2 آدمیوں کو، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا، تو ان میں سے کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے، ان يتصرف، کہ تصرف کرے، فیما وکلا فیہ، اس معاملے میں کہ جس پہ ان دونوں کو وکیل بنایا گیا، دون الآخر، نہ کہ دوسرا، الا ان یوکلہما، مگر یہ کہ وہ ان دونوں کو وکیل بنائے، بالخصومت، خصومت کا، او بطلاق زوجتہ بغیر عوض، یا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا بغیر عوض کے، او بعتق عبدہ بغیر عوض، یا اپنے غلام کو آزاد کرنے کا بغیر عوض کے، او برد ودیعۃ عندہ، یا امانت لوٹانے کا جو اس کے پاس ہے، او بقضاء دین علیہ، یا دین کو ادا کرنے کا جو اس کے ذمے ہے۔ ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو کسی کام کا وکیل بنایا تو ان دونوں کا اس کام میں تصرف ضروری ہے، ایسا نہیں کہ ایک وہ کام کرے اور دوسرا نہ کرے۔ ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو کسی کام کا وکیل بنایا تو ان دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تصرف کریں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک تو وہ کام کرے اور دوسرا نہ کرے، لیکن چند مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ایک وکیل بھی تصرف کر سکتا ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ مقدمہ لڑنے کا 2 آدمیوں کو وکیل بنایا تو ایک آدمی مقدمہ لڑ سکتا ہے، بول سکتا ہے، جبکہ دوسرا خاموش رہے۔ نمبر 2 آدمیوں کو وکیل بنایا، میری بیوی کو بغیر عوض کے طلاق دے دو، تو ایک آدمی طلاق دے اور دوسرا چپ رہے تو جائز ہے۔ نمبر 2 آدمیوں کو وکیل بنایا، میرے غلام کو آزاد کر دو بغیر عوض کے، تو ایک آزاد کرے دوسرا چپ رہے تو جائز ہے۔ نمبر 2 آدمیوں کو وکیل بنایا، میرے پاس امانت ہے فلاں کی، یہ واپس دے آؤ، ایک آدمی جاتا ہے اور دوسرا نہیں تو یہ جائز ہے امانت لوٹانے کے لیے۔ نمبر 2 آدمیوں کو وکیل بنایا کہ میں نے دین ادا کرنا ہے، قرضہ ادا کرنا ہے فلاں کا، تم دونوں میرا یہ قرضہ ادا کر دو، تو ایک ادا کرے اور دوسرا نہ کرے تو جائز ہے۔